یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل میٹھے اور خوبصورت نام میں آپ کی خدمت میں عرفان عزیز کا سلام۔ آج عزیزوں میں جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ یو کی ناٹ گرو اسپریچولی ان آئسولیشن، یعنی آپ جدا ہو کر، الگ ہو کر، اکیلے ہو کر روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے۔ عبرانیوں کو لکھے گئے خط میں جب ہم اس کے 10ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو رسول کچھ یوں فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ کو برکت دے۔ کسی بھی ایماندار کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے اور اسے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ روحانی ترقی آپ کی ذات یا ذاتی، انفرادی یا نجی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کسی کی انڈیویجولی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا ذاتی طور پر یہ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایماندار اس سچائی کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہے، یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم روحانی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری روحانی ترقی سیلف سینٹرڈ یعنی خود پسندانہ، یا سیلف فوکس یعنی خود کو مرکوز کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور اس اہم نقطے کی وجہ سے بہت سارے ایماندار چرچ میں، کلیسیا میں، عام زندگی میں دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت سے تجناب کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ نہ ہی اس کو پرانا عہد نامہ اور نہ ہی نیا عہد نامہ کسی بھی جگہ پر اس بات کو آپ کو انکریج کرتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو پورا کلام مقدس ہمیں رفاقت کے بھید پر زور دیتا ہے۔ اسی لیے ایک مسیحی ایماندار کو روحانی طور پر پھلنے پھولنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے رفاقت کے بھید کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، یا اس کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ رفاقت کے بھید کو سمجھے۔ کلام مقدس اور خاص کر نیا عہد نامہ رفاقت کے بیس پر انتہائی زور دیتا ہے، اور ایمانداروں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، رفاقت رکھیں، روحانی طور پر بڑھیں تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔ آپ نے بہت دفعہ ایک مثال سنی ہوگی، میں آج اس کو پھر دہرائے دینا چاہتا ہوں۔ اکثر جب ہم خادمین کو سنتے ہیں تو وہ کوئلے کی مثال دیتے ہیں کہ جب کوئلہ دوسرے کوئلوں میں رہتا ہے اور سب دہکتے رہتے ہیں تو وہ کوئلہ بھی دہکتا ہے، لیکن جیسے اس کوئلے کو دوسرے کوئلوں سے الگ کر کے الگ رکھ دیا جائے، بے شک وہ دہکتا رہتا ہے، لیکن ایک ٹائم کے بعد، ایک وقت کے بعد وہ بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایماندار کی رفاقت بڑی ضروری ہے۔ جب آپ فیلوشپ میں رہتے ہیں، آپ رفاقت میں رہتے ہیں، آپ روحانی طور پر بڑھتے ہیں، آپ دہکتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں بڑا خاص طور پر لکھا گیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے، تلقین کی جا رہی ہے کہ ہماری رفاقت ہونی چاہیے، فیلوشپ ہونی چاہیے، ہم ملیں ایک دوسرے کو۔ اور پھر کہتے ہیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ یہ ایماندار کے لیے بڑا ضروری ہے، ہم رفاقت رکھیں، فیلوشپ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج میں دعا گو ہوں، خداوند ہمیں ہدایت دے، مجھے، آپ کو، کلیسیا کو، چرچ کو، ہم مل جل کر رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ صرف چرچ میں فیلوشپ رکھیں بلکہ چرچ کے بعد بھی اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں،
فیلوشپ رکھیں تاکہ چرچ مضبوط ہو، کلیسیا مضبوط ہو، مسیح کا بدن مضبوط ہو اور ہم مل کر روحانی طور پر ترقی کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔